بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وقم بالخير وبك نستعين. وأما إذا نوى نافلتين كما إذا نوى بركعتي الفجر التحية والسنة أجزأت عنهما. کہتے ہیں کہ بہرحال جب دو نفلوں کی آدمی کوئی نیت کرتا ہے، جیسا کہ وہ نیت کرتا ہے فجر کی 2 رکعتوں کی کے ذریعے تحیہ المسجد کی اور سنت صبح کے سنت کی، تو یہ ایک نماز ان دونوں کی طرف سے کافی ہو جائے گی. صبح کے سنت بھی ہو جائیں گے اور تحیۃ المسجد بھی ہو جائے گا، مقصود حاصل ہو جائے گا. ولم ارى حکم ما اذا نوى سنتين، کہتے ہیں جب 2 نفلوں کی نیت کرتا ہے تو پھر تو یہ مسئلہ ہے، لیکن اگر 2 جو ہے وہ سنتوں کی نیت کرتا ہے، جیسا کہ جو ہے وہ سوموار کے دن نیت کرتا ہے سوموار کے دن کے روزے کی اور عرفہ کے دن کے روزے کی، اذا وافقہ جب سوموار کا دن جو ہے وہ عرفہ کا دن سوموار کے دن کے ساتھ موافق آ جائے، یعنی عرفہ کا دن بھی سوموار کو ہو. یہ کہتے کہ میں نے اس کا حکم نہیں دیکھا. اور اس پہ جو ہے وہ صاحب علامہ جو شارح ہیں وہ لکھتے ہیں کہ یہ فتح القدیر میں ہے کہ صام فی یوم عرفہ مثل قضاء نظر او کفارۃ ونوى معه صوما یوم عرفہ افتى بعض بالصحة والحصول عنهما. کیوں یہ لکھا کہ اگر اس طرح کوئی کرتا ہے تو دونوں روزے ہو جائیں گے، اس کے یوم عرفہ کا روزہ بھی ہو جائے گا اور جو ہے وہ یعنی سنت سوموار کے دن کی سنت کا ثواب اس کو مل جائے گا اور عرفہ کے دن کی سنت کا ثواب اس کو مل جائے گا. فإن نافلة التحیۃ انما كانت ضمنا للسنة، یہ جو ہے اوپر اس نے جب کہا کہ اجزات عنہما کی دلیل بیان کر رہا ہے کہ جب کوئی آدمی تحیات المسجد اور صبح کے سنت کے لیے ایک نیت کرتا ہے تو دونوں کی طرف سے جائز ہو جائے گا. فإن نافلة التحیۃ، اس لیے کہ تحیہ کے جو نفل ہیں انما كانت ضمنا للسنة، یہ سنت کے ضمن میں ہو جاتے ہیں، لحصول المقصود، مقصود کے حاصل ہونے کے لیے. مقصود جو ہے وہ مسجد کا تحیہ ہے، وہ حاصل ہو چکا ہے کہ مسجد میں آتے ہی جس کام کے لیے مسجد بنائی گئی ہے وہی کام کرنا چاہیے، نہ کہ کوئی اور کام، اور وہ کام نماز ہے. اب وہ فرض پڑھیں تب بھی جو ہے وہ تحیۃ المسجد ہو جائے گا، نیت 7 فرضوں میں کی کر لیں، اور سنت پڑھیں تو تب بھی تحیۃ المسجد کی نیت کر لیں تو وہ بھی ہو جائیں گے. وہ اما تعدد فی الحج، اور بہرحال حج کے اندر تعدد تو فقال فتح القدیر، تو فتح قدیر میں کہا ہے من باب الاحرام، احرام کے باب میں کہا ہے کہ لو احرم نظرا او نفلا، کسی نے نظر یا نفل کا احرام باندھا، کان نفلا تو یہ نفل ہوگا، او فرضا و تطوعا، یا فرض اور تطوع کا احرام باندھا، کان تطوعا تو عندہما فی الاصح، شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک یہ تطوع ہوگا، نفلی حج ہوگا. لیکن پہلے جیسے گزر چکا ہے کہ اقوا کا اعتبار ہوتا ہے نظر اور نفل کی نیت میں یا احرام میں نظر حج ہونا چاہیے، نظر والا، اور نفل اور فرض کی صورت میں فرض والا حج ہونا چاہیے. لیکن یہاں پر صاحبین شیخین کے نزدیک تطوع کے بارے میں کہا کہ وہ حج ہوگا. ومن باب اضافت الاحرام الى الاحرام، اور باب اضافت الاحرام الى الاحرام میں فتح القدیر والے نے کہا ہے کہ ولو احرم بحجتین معا، اگر کوئی آدمی احرام باندھتا ہے 2 حجوں کا ایک ساتھ، اول تعاقب، یا آگے پیچھے باندھتا ہے، نیت پہلے کی ایک کرتا ہے پھر دوسرے کی کرتا ہے، لزمہ عند ابی حنیفہ و یوسف، پہلی بات تو یہ کہ یہ دونوں حج شیخین کے نزدیک اس کو لازم ہو جائیں گے، اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک فی المعیت یلزمہ احداہما، معیت کی صورت میں ان میں سے کوئی بھی ایک اس کو لازم ہو جائے گا، اور پھر تعاقب الاولی فقط، اور تعاقب کی صورت میں پہلا اس کو جو ہے وہ لازم ہو جائے گا. وَإِذَا لَزِمَاهُ، اب جب صاحبین کے ہاں شیخین کے ہاں دونوں لازم ہوں گے تو اب ایک وقت میں ایک ہی حج ادا ہوگا. تو وَإِذَا لَزِمَاهُ عِندَهُمَا، جب ان دونوں کے نزدیک دونوں حج اس کو لازم ہو جائیں گے تو ارتفضت احداہما باتفاقہما، تو ان کے اتفاق کے ساتھ ان دو میں سے ایک حج تو ختم ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا. اب وہ کب ٹوٹے گا، کب رفض ہوگا اس کا، اس میں اختلاف ہے. لیکن اختلافا فی وقت الرفض، دونوں نے جو ہے وہ اس حج کے ٹوٹنے میں اور حج کے ختم ہونے میں، ادھر ایک ختم ہوگا اور ایک صحیح ہوگا، تو جو ختم ہوگا اس کے ختم ہونے کے وقت میں جو ہے وہ انہوں نے اختلاف کیا ہے.
تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک عند سرورته محرما بلا مہلہ کہ اس کے احرام باندھتے ہی بغیر کسی مہلت کے جو ہے وہ اس کا ایک حج ہو جائے، ایک حج شروع ہو جائے گا اور ایک ٹوٹ جائے گا۔ اور امام حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اذا شرع فی الاعمال، احرام باندھنے کے بعد اس کا حج جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا ایک، لیکن جب وہ شروع ہو جائے اعمال میں۔ اور دوسرا قول ان کے بارے میں یہ کہ اذا توجہ ساطرا، کہ جب وہ متوجہ ہو جائے سائرا، اذا توجہ سائرا جب وہ چلتے ہوئے چلنے لگے فعال حج کے لیے متوجہ ہو جائے۔ اور مبسوط میں منصف المبسوط علی انہ ظاہر الروایت، اور مبسوط میں یہ کہ یہ ظاہر روایت ہے۔ تو گویا امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک ایک ہی حج لازم ہوگا، جو وہ کرے گا بس پورا ہو جائے گا۔ اور شیخین کے نزدیک 2 حج ہوں گے، اس پہ لازم ہو جائیں گے جب اس نے 2 حجوں کا احرام باندھا۔ لیکن ظاہر ہے ایک وقت میں ایک حج ہو سکتا ہے، ایک ہو جائے گا اور ایک رہ جائے گا، لیکن جو ایک رہ جائے گا وہ کب رہے گا اور کب ٹوٹے گا اس میں اختلاف ہے۔ امام یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک احرام باندھتے ہی اس کا جو ہے وہ ایک حج ختم ہو جائے گا۔ اور امام حنیفہ سے 2 روایتیں ہیں، جب وہ اعمال حج میں شروع ہو یا وہ جو ہے وہ حج کے اعمال کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہو، توجہ کے بعد جو ہے وہ حج اس کا جو ہے وہ ایک ٹوٹ جائے گا۔ وثمرۃ الخلاف فیرا اذا جنا قبل الشروع، اب ظاہر امام حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک تو جو ہے وہ اعمال شروع کرنے کے بعد جو ہے اس کا حج ٹوٹے گا، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ احرام باندھتے ہی ٹوٹ جائے گا۔ تو اختلاف کا ثمرہ اس طرح نکلے گا کہ جب کوئی آدمی حج شروع کرنے سے پہلے کوئی جنایت کرتا ہے فعلیہ دمان، تو اس پہ 2 دم ہوں گے، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک بالجنایت علی احرامین، اس کے دونوں احرام بندھے ہوئے ہیں، گویا کہ 2 حجوں کی طرف سے اس نے احرام باندھا ہوا ہے، احرام باندھتے ہی تو اس کا وہ جو ہے وہ حج نہیں ٹوٹتا، لہذا اس پہ 2 دم ہوں گے۔ وہ دم واحد عند ابی یوسف، امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک احرام باندھتی ایک حج رہ گیا، ایک ٹوٹ گیا، اور پھر اس نے جو ہے وہ قبل شروع اعمال سے پہلے اس نے جو ہے وہ جنایت کر لی، تو ایک احرام باقی، ایک تو ٹوٹ گیا ہے باندھتے ہی، لہذا ایک دم ہوگا امام یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک۔ ثمرہ اختلاف اس طرح نکلے گا۔ ولو جامع قبل شروع، اور اگر اس نے شروع کرنے سے پہلے جمع کر لیا فعلیہ دمان للجمع، جمع کی وجہ سے 2 دم آ جائیں گے۔ ودم ثالث للرفض، اور تیسرا دم آئے گا کہ اس کا حج بھی ٹوٹ جائے گا جمع سے، ایک جو حج ہے وہ بھی، تو اس کی بنا پر جو ہے وہ اس پہ 3 دم آئیں گے۔ فإنہ یرفض احدہما، اس لیے کہ یہ جس کا جمع ہے وہ ان 2 میں سے ایک کو جو ہے وہ توڑ دے گا۔ فإنہ یرفض احدہما، وہ ایک کو چھوڑ دے گا۔ جمع کی بات نہیں تھی، امام صاحب کے نزدیک بوقت جمع وہ 2 احرام اس نے باندھے ہوئے تھے، گویا کہ اب جو ہے وہ اس نے گویا کہ 2 احراموں میں جمع کیا، 2 دم تو یہ ہو جائیں گے، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک حج جو اس کا شروع ہے، ایک جو ٹوٹ جاتا ہے اور ایک جو شروع ہونے سے ٹوٹ گیا امام صاحب کے نزدیک، دوسرا جو باقی ہے وہ بھی ٹوٹ جائے گا، اور جو ہے وہ اس کا بھی اس پہ تیسرا دم ہوگا، اور اس کی کیا کرے گا، وہ قضا کرے گا، اور ایک حج جو اگلے سال کرے گا۔ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک اس پر جو ہے وہ دم جو ہے جمع کی وجہ سے ایک ہوگا، اور دوسرا حج پر چھوڑ دینے کی بنا پر ہوگا۔ اگر افعال شروع کرنے سے پہلے ہو جائے گا اس پر فإنہ یرفض احدہما، اس لیے کہ وہ ایک کو جو ہے وہ توڑ دے گا، ویمضی فی الآخر، اور دوسرے میں جاری رہے گا، ویقضی التی مضی فیہا، اور جس میں وہ چل رہا ہے جس حج کو، دونوں کے جو حج ہے باقی اس میں وہ جاری رہے گا، وحجۃ و عمرہ، اور ایک حج اور ایک عمرہ جو ہے اس کی قضا کرے گا، مکان التی رفض، جس کو اس نے جو ہے چھوڑ دیا ہے۔ اگلا یہ کہ ولو قتل سیدن، اگر وہ جو ہے وہ اعمال حج شروع کرنے سے پہلے شکار کر لیتا ہے تو اس پہ جو 2 قیمتیں آئیں گی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، او اخسرا کذمان، او اخسرا، یا جو ہے وہ حج سے روک دیا گیا اعمال شروع کرنے سے پہلے فدمان، اس پہ 2 دم آئیں گے، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک ایک قیمت اور ایک دم آئے گا۔ ولہذا الخلاف اذا احل بعمرتین معا او التعاقب بلا فصل انتہا، اور یہی صورت میں ہے کہ جب کوئی آدمی احرام باندھتا ہے 2 عمروں کا اکٹھے یا اعلیٰ تعاقب، تو بغیر جو ہے وہ کسی فرق کے وہی تفصیلیں جو اوپر گزر چکی ہے، یعنی امام ابو یوسف اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے 2 عمرے اس پہ لازم ہو جائیں گے، امام محمد کے ہاں صرف 1 عمرہ ہوگا، اور پھر عمرہ کب ٹوٹے گا اس میں وہی اختلاف جو اوپر ہم بیان کر چکے ہیں وہی ہے۔